النبي الكريم وعلى آله الرجال الكرام. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اے اشرف زمانہ زمانی مدد ہما درہائے بسترا زی کلید کرم کشا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. منبر رسول پر رونق افروز وارثان علوم نبویہ، نہایت ہی معزز محترم سامعین، عاشقان جمال روح مصطفیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مہبت وحی و سکینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالی وقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے مجلس میں، اور پیارے آقا علیہ تحیۃ و ثنا کے نام پر دعا ہے کہ مولا کریم جس طرح آج ان کے نام پر
ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، کل میدان حشر میں اور پھر اس کے بعد جنت میں بھی اسی طرح ہم سب اکٹھے جمع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں کہ خود ہمیں قرآن گواہی دیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار لا تعداد احسانات کیے اور بلا دریغ کیے۔ اس نے اپنی نعمتوں کے دروازے ہم پر کھول دیے، اس نے چنانچہ قرآن مجید گواہی دیتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اے انسان وہی اللہ ہے جس نے تیری خاطر زمین کا فرش بچھایا، والسماء بناء، اے انسان وہی اللہ ہے جس نے تیری خاطر آسمان کا شامیانہ لگایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے انسان وہی اللہ ہے جو تیری خاطر آسمان سے بارشوں کا نزول کرتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اے انسان وہی اللہ ہے جو تیری خاطر زمین سے تیرے رزق کی خاطر غلے پیدا کرتا ہے، پھلوں کو پیدا کیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زمین بنائی ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بنائی ہے، یہ جو آسمان کا شامیانہ لگایا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بنائی ہے، یہ جو بارشوں کی قطاریں ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے، یہ جو سورج چمک رہا ہے آسمان پر یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے، یہ جو چاند اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے، بلا دریغ وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا چلا جا رہا ہے بلا حساب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے اس کی تخلیق میں، اس کائنات رنگ و بو میں کہ ساری تخلیقات اس نے اس انسان سب کچھ بنایا انسان کے لیے۔ میرے دوستو بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو ہمارے ناز اٹھاتا ہے، ہمارے ناز اٹھاتا ہے، ناز برداریاں کیا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ بے نیاز ہے، ہمارے ناز کیوں کر اٹھائے؟ ہمارے ناز کیوں کر اٹھائے؟ میرے دوستو پہلے ناز برداری سمجھیں۔ دیکھیں
آپ کے یہاں کوئی نہایت معزز مہمان آ جائے تو ہماری کاوش یہ رہتی ہے کہ گھر میں جو اچھے سے اچھا کمرہ ہو اس کے لیے فراہم کرتے ہیں، اچھے سے اچھا جو بستر ہو وہ اس کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ گھر میں بھلے ہی فاقہ چل رہا ہو لیکن اگر مہمان آ جائے پڑوس سے ہم قرض لے لیتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے سونے کا انتظام کرتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور جب رات کا وقت آتا ہے، سونے کا وقت آتا ہے، تو گھر کا ہر فرد، ہر ذمہ دار اس مہمان سے کہتا ہے، حالانکہ اب تو وہ پہلے لوگ چارپائی کے نیچے پانی رکھا کرتے، اب تو ماڈرن زمانہ ہے، فریج میں پانی رکھا ہوا، پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ فروٹس وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، شاید بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، ساری کی ساری ضرورت کی چیز مہیا کر ہر کھلا دیا، پلا دیا ہے، اچھے سے اچھا سونے کے لیے بستر فراہم کر دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دی ہیں، باوجود اس کے گھر کا ہر ذمہ دار فرد اس مہمان سے جب شب بخیر کہنے کا وقت آتا ہے، سونے کا وقت آتا ہے، تو یہی کہتا ہے، دیکھیں اگر رات میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا، رات میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا، وقت نہیں دیکھیے گا کہ رات کے 12 بجے ہیں کہ 1 بجے ہیں کہ 2 بج رہے ہیں کہ 3 بج رہے ہیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو آواز دے دیجیے گا، میرا روم بغل والا ہے، میرا روم بغل والا ہے۔ میرے دوستو، اسے کہتے ہیں ناز برداری، اسے کہتے ہیں ناز برداری، بلا کسی مثل و مثال کے رب نے ہمارے ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی، ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی، حد تو یہ ہے کہ ابھی انسان معرض وجود میں آیا کہ اس سے پہلے اس کی ضرورت کی چیز مہیا، اچھا جس چیز کی اسے ضرورت تھی اسے تو پہلے ہی مہیا کیا، جس کی جتنی زیادہ ضرورت اس کو اتنا زیادہ مقدار میں پیدا کیا، اور قربان جائیں اس رب کی شان عطا پر کہ اس نے اس کا حصول بھی آسان بنایا، اس کا حصول بھی آسان بنایا۔ مثلا ہم کپڑا پہنتے ہیں اپنے جسم کو سرد و گرم سے بچانے کے لیے، یہ کپڑا کہاں سے آتا ہے آپ جانتے ہیں، روئی کی کھیتیاں ہوتی ہیں، وہاں سے پھر جو ہے وہ مل میں جاتا ہے، وہاں سے مارکیٹ آیا، کپڑا تیار ہوا، آپ گئے دکان سے خرید کر لے آئے، درزی کے یہاں گئے، درزی نے چھٹائی کی، سلائی کی، کپڑا تیار ہو گیا، آپ لے آئے۔ کپڑے سے زیادہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، اب دیکھیں کہ اس کا حصول اس سے آسان کیا، کیا زمین کا سینہ چاک کریں، جوتائی کریں، بوائی کریں، سچائی کریں، فصل تیار ہو گیا، اب کٹائی کریں، ہل لے آئیں، کسائی کریں، پسائی کریں، پکائیں اور کھانے سے زیادہ ہمیں پانی کی ضرورت، اس سے زیادہ مقدار میں پانی کو پیدا فرمایا اور اس کا حصول اس سے آسان۔ اب دیکھیں رب کی شان عطا دیکھیں، رب کی شان عطا دیکھیں کیسے وہ عطا کرتا ہے اور کس شان سے عطا کرتا ہے کہ اب نہ ہمیں جوتائی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بوائی کی ضرورت ہے، نہ کٹائی کی ضرورت ہے، نہ کٹائی کی ضرورت ہے، نہ پسائی کی ضرورت ہے، کیا زمین کا سینہ، زمین کھودے پانی مہیا ہے نا، اپنی پیاس بجھا لے، پانی سے زیادہ ہمیں ہوا کی ضرورت، پانی سے زیادہ ہمیں ہوا کی ضرورت، اس سے زیادہ مقدار میں اس کو پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان کیا، کیا اب کھدائی کی بھی ضرورت نہیں، ناک سے قریب کر دیا، جب چاہیں اندر کریں، جب چاہیں
جب چاہے اندر کرے، جب چاہے باہر کرے۔ میرے دوستو یہ اس کی شان عطا ہی ہے، یہ اس کی محبت ہی تو ہے۔ اب دیکھیں قربان جائے میرے دوستو کہ ہماری ہر ضرورت کی چیز اس نے مہیا کر دی۔ حد تو یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ضرورت کے لیے ماں کے پستان سے دودھ کی نہریں پہلے جاری کی، وجود بعد میں دنیا میں بعد میں بھیجا۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر ضرورت کی چیز اس نے مہیا کر دی، ہر ضرورت کی چیز۔ اے میرے بندو، یہ زمین ہم نے کسی اور کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ آسمان کا شانیانہ ہم نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے لگایا ہے۔ یہ ہوائیں ہم نے کسی اور کے لیے نہیں تمہارے لیے چلائے ہیں۔ یہ آبشاروں کا ترنم کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہے۔ یہ دریا کی روانی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہے۔ ہر ضرورت کی چیز ہمارے لیے مہیا کر دی، اور اس کے بعد اس نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے تو ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی ہے، اگر اب بھی کچھ کم لگے تو گھبرانا نہیں، میں کہیں دور نہیں ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں، اگر اب بھی کچھ کم لگے تو گھبرانا نہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ لینا۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مجھ سے مانگ لینا، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میرے دوستو، یہ رب کی محبت ہی تو ہے، یہ رب کی محبت ہی تو ہے۔ کیسی محبت؟ ایسا نہیں ہے کہ اس نے وہ صرف اپنے نیکوکار بندوں سے ہی پیار کرتا، اس نے آج تک کبھی یہ سورج کو حکم نہیں دیا کہ اے سورج، تو اگر فائدہ پہنچانا تو صرف میرے نیکوکار بندوں کو ہی فائدہ پہنچانا۔ اے ہوا، تو فائدہ پہنچانا تو صرف میرے نیکوکار بندوں کو ہی فائدہ پہنچانا۔ اے زمین، اگر تو پناہ دینا تو صرف اپنے میرے نیکوکار بندوں کو ہی پناہ دینا۔ نہیں، اگر وہ آسمان سے بارشوں کا نزول کرتا ہے تو جہاں اپنے نیکوکار اور پاک باز بندوں کو یاد رکھتا ہے، وہی ہم جیسے گنہگاروں کو بھی فراموش نہیں، جیسے گنہگاروں کو بھی فراموش نہیں کیا کرتا۔ میرے دوستو، جو اتنی محبت کرتا ہو، جو ایسی محبت کرتا ہو، ارے ہمارا کوئی اپنا بچہ اگر نافرمانیوں پر اتر آئے، کھانا بند کر دیتے ہیں، تعدیب کرتے ہیں، مگر قربان جائیں کہ وہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود کبھی اس کی رحمت نے ہم سے نظر نہیں موڑا ہے، کبھی اس کی رحمتوں نے ہم سے نظر نہیں موڑا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی آغوش رحمت میں اس نے اپنی آغوش رحمت میں ہمیشہ اس نے پناہ دی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ صرف دو ندامت کی آنسو لے کر آ جائے، صرف دو ندامت کی آنسو لے کر آ جائے، اگر اس کے گناہ زمین اور آسمان کو بھر دینے والے ہو، وہ دو ندامت کی آنسو سے راضی، نہ صرف یہ کہ راضی ہو جاتا ہے بلکہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرے بندے نے میری بارگاہ میں رجوع کر لیا، میرے بندے نے میری بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے، اس کے گناہوں کو نیکی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ ہمیں احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں ہونے دیتا۔
کبھی احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں ہونے دیتا کہ کہیں کوئی نیکوکار بندہ سامنے جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو، ہم جیسے گنہگار احساس کمتری کے شکار ہو جائے، بلکہ اگر اس کی بارگاہ میں کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ سنو، اگرچہ اس کے گناہ 1,00,000 ہیں، اے فرشتوں اس کے گناہوں کو فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں، اب تو یہ اس کے 1,00,000 گناہ ہے، اسے گناہ نہ رہنے دو بلکہ نیکیاں۔ قربان جائیں میرے دوستو، ایسے رب کی عبادت نہ کرو گے تو کس کی عبادت کرو گے؟ ایسے رب کے حضور اپنے جبین نیاز کے سجدے نہ لٹاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ ایسے مہربان رب کی پناہ مناؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جو تم سے اتنی محبتیں کرتا ہو، اور آپ قربان جائیں میرے دوستو اس کی شان عطا پر، کہ اس کی رحمت کو ہمیں روزانہ پکارا کرتی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اس رب کریم کی بارگاہ سے فریب میں مبتلا دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک، تیری صورت کو مسخ نہیں کیا ہے، تیری ہاتھوں کو سلامت رکھا، تیرے چہرے کو سلامت رکھا، تجھے حسن و جمال کا پیکر بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کی رحمت تو کہا کرتی ہے اتنی نافرمانیوں کے باوجود کہ اس نے تجھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ اے انسان ذرا دیکھ تو، جب تو دنیا میں آیا تھا کیا تھا؟ آج تو جوان ہے، کڑیل جوان ہے، آج تو اپنی جوانی پر اترا رہا ہے، آج تیرے بازوؤں کے اندر قوت ہے، تو اپنے بازو کی قوت پر اترا رہا ہے، آج تو اپنے دماغی صلاحیتوں پر نازا ہو رہا ہے۔ اے انسان آج تو اپنے طاقت کے گھمنڈ میں نشے میں چور ہے، آج شیروں کو تو نچا لیا کرتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا دیا کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس رب کریم کی بارگاہ سے ذرا دیکھ تو صحیح کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو چارپائی کے سہارے میں چلنا نہیں آتا تھا۔ یہ وہی رب کریم کی ذات ہے جس نے تجھے چارپائی کے سہارے چلنا سکھایا ہے۔ ہاتھ تو تیرے پاس موجود تھے مگر پکڑنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ یہ وہی رب کریم ہے جس نے تیرے بازوؤں کو قوت عطا کی ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان پاؤں تو تیرے پاس موجود تھے مگر چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، دماغ تو تیرے پاس موجود تھا مگر سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ کون ہے جس نے تیری قوت سماعت کو لفظوں کی حرمتوں سے آشنا کیا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہی رب کریم کی ذات ہے۔ اے انسان اگر پیچھے نہیں دیکھ سکتا آگے ہی دیکھ، پیچھے نہیں دیکھ سکتا آگے ہی دیکھ لے۔ تو بوڑھا ہو گیا، اب تجھ پر فالج کا حملہ ہوا، اب تجھ پر فالج کا حملہ ہوا ہے، تو بستر پر ہے، آج پھر اسی کیفیت پر، ہاتھ موجود ہے پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، پاؤں موجود ہے چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، آج تو بستر پر تڑپ رہا ہے، گرم میں ہے، آج تو اذیت میں ہے، آج تیرا اپنا بیٹا آتا ہے منہ پر رومال رکھتا ہے، کچھ دن تو تیرے اعزا اقربا قریبی تیمارداری کرتے رہے مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، وہ دور ہوتے چلے گئے۔ تیرا اپنا بیٹا آتا ہے منہ پر رومال رکھ کے، ناکوں پر رومال رکھ کے آتا ہے، بہت بدبو آتی ہے، آج تو گندگیوں میں لتھڑا ہوا ہے، بولو براس میں لتھڑا ہوا ہے، اب تو موت مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے موت دے دے،
اے اللہ بڑے کرم میں مبتلا ہوں، بڑی اذیت میں مبتلا ہوں، اب تیرے اپنے تیرے خیش و اقارب تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مولا زندگی آسان کر دے، بڑی تکلیف میں ہے زندگی، بڑی تکلیف میں ہے زندگی۔ وہ رب فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اے انسان سن، ہم نے تجھے زندگی دی تھی، وہ بھی میرا احسان تھا، ہم نے تجھے موت دیا، یہ بھی میرا احسان ہے۔ اور قربان جائے کہ دیکھیں مرنے والا ایک کتا بھی مرا تھا نا، مرنے والا ایک کتا بھی مرا تھا، ایک بکری بھی مری تھی، جانور بھی مرا تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ اٹھا کر کھینچ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈالائے۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، یہ میرا شاہکار ہے۔ سنو اس کے لیے کچھ پانیاں گرم کر لو، سنو اس میں کچھ بیری کے پتے بھی ملا دینا، اسے اس پانی سے، اسے پاکیزہ پانی سے غسل دو۔ جب غسل دیا ہوا ہو گیا، اب کہا گیا جوڑ جوڑ پر خوشبوئیں ملو، اب خوشبو ملا جا رہا ہے، اب تجھے سفید چٹا لباس میں تجھے کفنایا جا رہا ہے، اب تو سفید چٹے لباس میں آ گیا۔ اب جب تجھے کفنایا جا چکا، اب تجھے باہر نکالا جا رہا ہے، اب تیری زیارت ہو، لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں، اپنے بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں، پرائے بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ رب پکارتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان بتا کہ کیا تو منہ دکھانے کے قابل تھا؟ اے انسان سن، تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ مرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی فراموش نہیں کیا ہے۔ اب کہا گیا سنو، اسے 4 آدمی اپنے اپنے کاندھے پر اٹھا لے، اور سنو جب چلنا تو تیز رفتار سے نہ چلنا بلکہ آہستگی سے چلنا، جسم کو جھٹکا نہ لگنے پائے، میانہ روی سے چلنا۔ اب تو اس شام سے جا رہا ہے کہ دولہا آگے آگے ہے، باراتی پیچھے پیچھے ہے، اس شام سے تو چلا ہے۔ اب تیرے جنازے کی باری آئی، اگر زمانے کا ولی ہو، زمانے کا قطب ہو، زمانے کا غوث ہو، اگر امام کعبہ بھی ہو، تو تیری عظمت یہ ہے کہ تیرا جنازہ آگے ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس رب کریم کی بارگاہ سے تجھے کس چیز نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آجا پلٹ جا رب کی طرف۔ اب وہ فرماتا ہے سنو دیکھو اس کے لیے چھوٹا سا اس کے لیے گھر بنا دو۔ اب گھر بنایا جا رہا ہے، اس گھر میں تجھے رکھا گیا۔ اب جب پلٹنے اب کہا گیا کہ سنو اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو، اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، اتنی دیر وہاں کھڑے۔ اب جب تو گھر آیا پلٹ کر تو کہا کہ سنو فراموش اسے نہیں کرنا، بھلانا نہیں، کبھی برسی کے نام سے اسے یاد کرتے رہنا، کبھی ششماہی کے نام سے اسے یاد کر لینا، کبھی 40ویں کے نام سے اسے یاد کر لینا، کبھی 20ویں کے نام سے اسے یاد کر لینا، کبھی چہارم کے نام سے اسے یاد کر لینا۔ اے انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تو صحیح کہ کیا تو یاد کیے جانے کے قابل تھا؟ کیا تو یاد کیے جانے کے قابل تھا؟ اے انسان بتا تو صحیح کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ رب جو اتنا مہربان ہے، جو اتنا کریم ہے، جو اتنا رحیم ہے، جو اتنی محبتوں کے جوہر لٹانے والا ہے کہ ہم ساری زندگی اس کی نافرمانیوں میں بتا دیں، زندگی کا لمحہ اس کی نافرمانیوں میں بتا دیں، پھر بھی وہ زمانے میں ہمیں رسوا نہیں
رسوا نہیں ہونے دیتا بلکہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھتا ہے۔ میرے دوستو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس نے اتنے احسانات کیے، اتنی محبتوں کے جوہر لٹائے، اتنی محبت کرتا ہو جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہو، اتنی محبت کرتا ہو۔ ارے بندے خدا اس سے محبت نہ کرو گے تو کس سے محبت کرو گے؟ اس سے دل نہ لگاؤ گے اس رب کریم کی بات۔ اور آپ ذرا دیکھیں انداز دیکھیں کہ اس نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک۔ ہر جگہ کا کی ضمیر لائی، ہر جگہ کا کی ضمیر لائی ہے، کوئی اور نہیں بلکہ تجھے آواز دینے والا تیرا رب ہے، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ بھلا بھاگے ہوئے مجرموں کو بھی کوئی ایسے بلاتا ہے؟ بھلا بھاگے ہوئے مجرموں کو بھی کوئی ایسے بلاتا ہے؟ مگر یہ اس رب کریم کی محبت ہی تو ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود جب ہمیں بلاتا ہے تو کہتا ہے سن کہاں بھاگا جا رہا ہے، تجھے آواز دینے والا کوئی غیر نہیں ہے بلکہ تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ ایسے کریم رب سے دل نہ لگاؤ گے تو کہاں دل لگاؤ گے؟ ایسے کریم رب کے حضور اپنے جبین نیاز کے سجدے نہ لٹاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ ایسے محبت کرنے والے رب کی عبادت نہ کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ کون ہے جو اس کائنات میں پناہ دینے والا ہے سوائے اس وحدہ رب وحدہ لا شریک کے؟ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی محبتیں لٹا رہا ہے، بلا دریغ نواز رہا ہے، لیکن اتنے نوازشات کے باوجود، اتنی عنایات کے باوجود رہنے کے لیے ہمیں زمین دے رہا ہے، آسمان دے رہا ہے، بلکہ کائنات دے رہا ہے۔ اور دینے کے بعد کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے کہ تم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے مگر میں تم پر اپنی نعمتیں لٹاتا رہا، یہ میرا احسان۔ مگر قربان جائے کہ جب اس نے زمین دیا احسان نہیں جتایا، آسمان دیا احسان نہیں جتایا، ہوائیں چلائی احسان نہیں جتایا، اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا احسان نہیں جتایا، لیکن قربان جائے کہ جب اس نے اپنا حبیب ہمیں دیا ہے تو کہتا ہے لقد من اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، ہے نا؟ کیا کہ انہیں اپنا حبیب عطا کیا، انہیں اور کس شان سے۔ میرے دوستو دیکھیں کتنا رب ہم سے کیسی اٹوٹ محبت کرتا ہے، کیسا پیار کرتا ہے، کیسے نوازتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں ہماری ضرورتوں کا اسے اتنا خیال ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی ہر شے اس نے مہیا کی۔ میرے دوستو مہیا کرنے کے بعد بھی فراموش نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم، دوسرے روح، ہے نا؟ جسم مادی ہے، روح کا تعلق عالم بالا سے، عالم امر سے ہے۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو کہ روح کے لیے، جسم کے لیے مادی تھا، مادی چیزیں مہیا کی، ہے نا؟ یاد رکھیں میرے دوستو کہ جس طرح جسم کو اگر غذا نہیں دیا جائے تو جسم لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔
اسی طرح اگر روح کو غذا نہ دی جائے تو روح بھی کمزور ہو جاتا ہے، روح بھی لاغر ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بھلا روح بھی کہیں لاغر ہو سکتا ہے، روح بھی کمزور ہو سکتا ہے؟ تو بہت آسان اس کی شناخت، بہت آسان پہچان ہے۔ کیا؟ دیکھیں آپ کا جسم جب بیمار ہو، ہے نا، بریانی اچھا نہیں لگتا، ہے نا، جسم بیمار ہو مرغن غذائیں اچھی نہیں لگتی، جسم بیمار ہو پانی تلخ کڑوا لگتا ہے، جو اس کی غذا ہے مرغوب سے مرغوب ترین غذا ہے وہ بھی خراب لگنے لگتی ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس، جہاں سے تعلق ہے وہی کی غذا ہے نا۔ روح کے بیمار ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم امام صاحب پر اعتراض کرنے لگے کہ آج سجدہ کرا لگتا ہے نا، آج سجدے میں 2 تسبیح زیادہ ہو گئی، سمجھ رہے کہ جسم بیمار ہو گیا۔ آج آپ نے 2 آیتیں لمبی پڑھا، آج عشاء کی نماز لمبی ہو گئی۔ جب قرآن کی تلاوت سے ہمارا جی گھبرانے لگا، جب مسجدوں میں رہنے سے ہمیں پریشانیاں لاحق ہونے لگی۔ اب دیکھا نا، اگر میچ ہو رہا ہو، پان کی دکان پر کھڑے ہوتے، بوڑھے سے بوڑھا شخص ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا، احساس نہیں ہوتا، گھنٹوں بیت جاتے ہیں، مگر 6 منٹ 7 منٹ کی نماز میں ہم تہو بالا ہو جاتے ہیں، جب آپ سمجھنے لگے کہ ہاں پریشانی لاحق ہونے لگی ہے، 2 منٹ میں تو سمجھ لیں آپ کا روح بیمار ہو گیا، آپ کا روح بیمار ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، اس بیماری جیسے جسم کی بیماری کا علاج ہے، جسم کی بیماری کا علاج ہے، تو یقیناً اللہ نے روح کی بیماریوں کا بھی علاج، روح کی بیماریوں کا بھی علاج پیدا کیا ہے۔ کیا؟ جس طرح جسم کی بیماری کے لیے اللہ نے دواؤں کو پیدا کیا، مرض سے شفا یابی کے لیے، روح کی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین۔ اب دیکھیں اس کی شان عطا دیکھیں میرے دوست، اس کی شان عطا دیکھیں۔ اس نے فرمایا کہ سنو، دنیا مادی چیزیں تو مہیا کر دی ہے، اب تمہیں اخروی چیز کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی مہیا کر دی۔ کیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تمہارا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ، تمہارا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب ہم نے تو قریب کر دیا ہے، ہم نے تو قریب کر دیا ہے۔ اب اگر روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہو، روح کی کثافتوں کو دور کرنا ہو، قلب کی سیاہیوں کو دور کرنا ہو، وہ قلب المومن وہ قلب جو خدا کی تجلی کا مرکز تھا، جب وہ آلودہ ہوا، جب وہ گندگیوں میں لتھڑ گیا، مولا اسے کیسے پاکیزگی عطا کی جائے؟ تو جواب ملتا ہے سن، میرا گھر یعنی بیت اللہ کعبہ آلودہ ہوا، 360 اصنام باطلہ تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ اس گھر کو پاکیزگی کس نے عطا کی؟ اس گھر کو پاکیزگی کس نے عطا کی ہے؟ تو جواب ملا کسی اور نے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ نے پاکیزگی عطا کی ہے۔ تو فرمایا سن، اگر اس دل کو، اس خانے کو اگر پاکیزگی عطا کرنا چاہتا
ہے، جلا دینا چاہتا ہے، تو سن اس گھر میں محمد مصطفیٰ کو بسا لے، یہ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرور کونین، نعرہ تکبیر، آل رسول، آل رسول، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، رب نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ رب نے احسان کیا، کیا کیا؟ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اگر ہم بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، ہم بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، مستفیض ہونا چاہتے ہیں، تو کہا تم بھی قریب ہو جاؤ، تم بھی قریب ہو جاؤ۔ مولا کیسے قریب ہوں؟ بڑی کٹھن ڈگر ہے، بڑی مشکل ہے شہادت نہیں الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا، جواب ملا سن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ارے تو قدم بڑھا کے تو دیکھ رہا ہے، ہم راہ ہموار کرتے چلے جائیں گے، تو قدم بڑھا کے تو دیکھ۔ میرے دوستو، اس رسول سے، رسول کی قربت، رسول کی قربت ہے نا، جس نے جتنی زیادہ پائی اس نے ویسے ہی مقام اور مرتبہ عطا کی۔ اور آپ قربان جائیں کہ یہ جو قریب ہوا تو نہ صرف یہ کہ اس کے اثرات روح پر مرتب ہوئے بلکہ جسم پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ جہاں روح کی کثافت دھلی، جسم کی بھی کثافت دھلی چلی گئی۔ جہاں اللہ نے ہمارے روح کو حیات جاویدانی بخشی، ہمارے جسم کو بھی پائندہ کر دیا ہے۔ بے شمار واقعات بکھرے ہوئے۔ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم ہوتا، جب جو ہے مشہور واقعہ ہے کہ یہودی پہنچے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو کہ نکال کر لے جائیں، تو جب اس کے بعد وہاں کھدائی کر کے اور اس میں شیشہ ڈالنے کے لیے جب اس کی کھدائی کی گئی تو اچانک سے لوگوں میں مناقشہ ہو گیا کہ کسی نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ حضور کا نہیں بلکہ عمر کا۔ پتہ نہیں بے شمار واقعات بکھرے پڑے ہیں تاریخ کے دامن میں۔ وہ تو تب کی بات ہے، تازہ ترین بہت سارے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ مدتیں بیت چکی ہیں، قبریں کھلی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے۔ آج بہت لوگ ایسے ہیں دیکھنے والے جنہوں نے دیکھا ہے کہ آج تک کفن میں بھی دھبا نہیں لگا، کفن میں بھی، یہ کس کے کفن میں دھبا نہیں لگتا ہے، کس کے کفن میں دھبا نہیں لگتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ارے محمد مصطفیٰ تو وہ ذات ہے جسے رب نے سراپا مزکا بنا کر دیا۔ کیا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، وہ تمہیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، وہ تمہیں تطہیر بخشتا ہے، وہ تمہیں طہارت عطا کرتا ہے، وہ تمہاری کثافتوں کو دور کرتا ہے۔ یقیناً اگر اس دل میں محمد مصطفیٰ کی محبتوں کی شمع اگر روشن ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ دل زندہ و جاوید ہو جاتا ہے بلکہ سارا کا سارا ظاہر بھی زندہ و جاوید ہو جاتا ہے اور باطن بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے؟ کیسے؟ میرے دوستو، اس رب نے تو احسان کیا، اس رب نے تو ہم پر احسان کیا کہ نبی کو ہم سے
قریب کر دیا، ہر مومن سے قریب کر دیا، اس کے جان سے قریب کر دیا۔ اب باری ہماری ہے کہ ہم نبی سے قریب ہوں۔ ہم کیسے نبی سے قریب ہوں گے؟ تو جواب ملتا ہے سیرت مصطفیٰ کے پیکر بن جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار مصطفیٰ میں ڈھل جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہارا آخرت۔ میرے دوستو، ہم سب یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں، لائق مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں کہ یہ سب محض توفیقات ازدی پر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھیں، یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، اور جو اس بات کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے، ایک اعتراض آتا ہے کہ دیکھیں یقیناً ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، چلو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے ان پہلوؤں کو بیان کیا جائے جو فائدہ مند ہو۔ آپ تجارت کیسے فرماتے تھے، اس کو بیان کیا جائے، جو تاجر ہے ان کے لیے ترغیب ملے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قائد کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جناب مولانا فاروق صاحب قبلہ، جناب مولانا فاروق صاحب قبلہ، صدر مدرس خانقاہ شہبازیہ، صدر مدرس خانقاہ شہبازیہ، نعرہ تکبیر۔ بس میں آخری بات کر کے اپنی بات سمیٹ دوں کہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان پہلوؤں کو بیان کیا جائے جو مفید ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کے روپ میں کیسے تھے، یہ سیرت کا پہلو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی، اس سے ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو ان پہلوؤں کا ذکر کیا جائے جو مفید ہو۔ یہ ولادت کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ، ولادت کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ تو میرے دوستوں میں بتاتا چلوں کہ یہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، ھدی للناس۔ قرآن کیا ہے؟ سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ تو یاد رکھیں میرے دوستو کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن جہاں قرآن نے انبیاء و مرسلین کی پاکیزہ زندگیوں کو بیان فرمایا ہے، جہاں ان کے تبلیغ کرنے کو بیان فرمایا ہے، جہاں ان کی تجارتوں کی انداز کو بیان فرمایا ہے، جہاں تبلیغ کے انداز کو بیان فرمایا ہے، وہیں قرآن مجید نے کئی انبیاء و مرسلین کے ولادت کا تذکرہ کیا۔ آپ دیکھیں جناب زکریا، جناب یحییٰ، ان کی ولادت کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ جناب موسیٰ، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، کیسے پیدا ہوئے، پھر کیا ماجرا آیا، کیسے ان کو دریا میں رکھا گیا، والدہ نے کیسے پھر ان کو جو ہے دودھ پلایا، اللہ نے کیسے ان کی جو ہے پرورش فرمائی، سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ، جناب عیسیٰ کے میلاد کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کیا۔ حد تو یہ ہے کہ جب ان
ان کی والدہ کو درد ذہ ہوتا ہے، قرآن اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، ان کے شرما جانے کا بھی ذکر کر رہا ہے، وہ جھاڑیوں کو ہاتھوں سے پکڑتی ہے اس کا بھی قرآن ذکر کر رہا ہے، ان کے ولادت کا تذکرہ کر رہا ہے، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، درد ذہ میں آرام ہوا اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی نانی کے ولادت کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر اعتراض کرنا ہو تو ہم پر اعتراض نہ کرو، ہم پر اعتراض نہ کرو کہ یہ میلاد کی محفل سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ سیرت کی ان گوشوں کو بیان کیا جائے جو عوام کے لیے مفید ہو، جو عوام کے لیے مفید ہو، جو اتباع کا پہلو ہے، ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ تو میرے دوستو، جہاں قرآن مجید نے ان پہلوؤں پر انبیاء کے روشنی ڈالی ہے، وہی قرآن نے انبیاء کی میلاد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب رب سے پوچھو، اے میرے رب، اے خدا، تو نے ان کے میلاد کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تو قرآن جواب دے گا، سن، جہاں ان کی زندگیاں ہدایت ہے، نور ہے، وہی ان کی ولادت کا تذکرہ بھی ہدایت ہے، نور ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہاں سے بتانا چاہوں گا کہ وہ ذات جس کے صدقے میں جناب عیسیٰ کو نبوت ملی ہو، جناب زکریا کو رسالت ملی ہو، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو وجود بخشا ہو، آسمان کو وجود بخشا ہو، کائنات کو ماری سے وجود میں لایا ہو، وہ ذات کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ان کائنات پیدا کی ہو، جس کے صدقے میں اللہ نے اس آسمان کو بنایا ہو، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے حبیب مکرم اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اے حبیب مکرم اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین کو نہ بناتا۔ گویا معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ یہ زمین بنی ہے تو ہمارے آقا کے میلاد کی خیرات ہے، یہ آسمان بنا ہے تو ہمارے آقا کے میلاد کی خیرات ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہے تو میرے آقا کے میلاد کی خیرات ہے، یہ آبشاروں کا ترنم ہے، یہ میرے آقا کے میلاد کی خیرات ہے، یہ باغ و بہار کی رنگینیاں ہے تو میرے آقا کے میلاد کی خیرات ہے۔ اے حبیب مکرم اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، اے حبیب مکرم اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا۔ رب نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے نبی اگر آپ کا وجود بامقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ گویا خدا ملا ہے تو ہمیں مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، یہ اسی میلاد کی خیرات ہے، میلاد مصطفیٰ کی خیرات ہے کہ ہمیں رب ملا ہے۔ تو ہم کیوں نہ میلاد مصطفیٰ؟ دیگر انبیاء و مرسلین کے میلاد کا تذکرہ اگر نور بن جائے، ہدایت بن جائے، تو خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ بدرجہ اولا مصطفیٰ کی میلاد کا تذکرہ ان سے بڑھ کر نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ میرے دوستو، باتیں تو بہت ساری ہو گئی، فاروق صاحب بھی استاذ تشریف لا چکے ہیں اور وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مزید گفتگو ہوگی۔ میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتا ہوں، کہنے سننے میں جو کچھ لغزشیں ہوئی ہو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں توبہ میں۔ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔